بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین کرام، تہجد کے وقت قرآن کی اس سورت کو 7 بار پڑھ لو، ہر بیماری سے چھٹکارا۔ یقین نہ ہو تو پڑھ کے دیکھیے، جسم سے ہر بیماری بھاگ جائے گی انشاءاللہ۔ محترم ناظرین کرام، آج کا یہ بیان، یہ روحانی گفتگو ہماری زندگی کے سب سے بڑے مسئلے ہیں، یعنی بیماری اور شفا کے گرد گھومتی ہے۔ آج کے دور میں اگر انسان کے پاس سب سے بڑی نعمت ہے تو وہ صحت ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آج کا انسان صحت کی دولت سے محروم ہوتا جا رہا ہے۔ ایسی موذی اور پر اسرار بیماریاں ہمارے جسموں کو گھیر رہی ہیں، جن کی تشخیص کرنا یا جن کا علاج کرنا بڑے سے بڑے میڈیکل سائنسدانوں کے لیے بھی ایک چیلنج بن چکا ہے۔ ذرا تصور کیجئے، شوگر، بلڈ پریشر، کینسر، گردے کے امراض، دل کی پیچیدگیاں اور وہ نفسیاتی بیماریاں جن کا انسان صرف نام سنتا ہے اور روح کانپ اٹھتی ہے۔ ان بیماریوں سے نجات کے لیے ہم دن رات ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، ایک ہسپتال سے دوسرے ہسپتال کا رخ کرتے ہیں، مہنگے ٹیسٹ کرواتے ہیں اور لاکھوں روپے دوائیوں پر خرچ کرتے ہیں۔ اور یقیناً اللہ تبارک و تعالی نے علاج کو ایک سبب بنایا ہے اور ہمیں اسباب کے دائرے میں علاج ضرور کروانا چاہیے، مگر ہم ایک بنیادی حقیقت کو بھول جاتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ شفا کا اختیار دوا یا ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف اس ذات پاک کے پاس ہے جس نے ہمیں اور اس بیماری کو پیدا کیا ہے۔ ہم اس مسبب الاسباب کو چھوڑ کر صرف اسباب کی طرف بھاگتے ہیں، اور جب سبب کام نہیں کرتا تو مایوس ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ جب مومن کو بیماری آتی ہے تو وہ اسے صرف تکلیف نہیں سمجھتا، بلکہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے رب کی طرف سے ایک خصوصی التفات ہے۔ ناظرین کرام، یہ وہ وقت ہے جب رب چاہتا ہے کہ اس کا بندہ سب کچھ چھوڑ کر صرف اس کی بارگاہ میں آ جائے۔ بیماری مومن کے لیے، مسلمانوں کے لیے گناہوں کے کفارے کا ذریعہ بنتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمارے لیے امید کا سب سے بڑا مرکز ہے کہ اگر مومن کو کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ اس کے بدلے اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو ذرا سوچیں کہ بڑی بڑی بیماریاں اور تکلیف میں صبر کرنے والے کا مقام اللہ کے ہاں کتنا بلند ہوگا۔ ناظرین کرام، یہ صبر، یہ یقین اور یہ امید ہی مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام پاک میں واضح طور پر فرمایا ہے کہ وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ان اللہ مع الصابرین۔ صبر صرف خاموش بیٹھ کر جانا نہیں، بلکہ صبر یہ ہے کہ اپنی تکلیف میں بھی زبان پر کوئی شکوہ نہ لائیں، دل میں رب کی رضا کو قبول کریں اور ساتھ ہی اسباب کے دائرے میں رہ کر اس ذات کو پکاریں جو شفا کا اصل سر چشمہ ہے۔ ذرا صحابہ کرام اور اولیاء اللہ کی زندگیاں دیکھیں، تاریخ بھری پڑی ہے کہ کیسے بڑے بڑے نیک لوگ شدید ترین بیماریوں سے دوچار ہوئے، مگر ان کے ماتھے پر کبھی شکن تک نہ آئی۔ انہوں نے بیماری کو اللہ سے مزید قرب کا ذریعہ بنایا۔ یہ بیماری ان کے لیے درجوں میں اضافہ اور گناہوں سے معافی کا سبب بن گئی۔ یہی وہ مقام ہے جہاں ایک عام انسان اور ایک مومن میں فرق ظاہر ہوتا ہے۔ عام انسان مایوس ہوتا ہے، گلہ کرتا ہے اور بعض اوقات کفر کے قریب پہنچ جاتا ہے، لیکن مومن کا دل اللہ کی طرف جھکا رہتا ہے
اور اس کی زبان پر یہ کلمات جاری ہوتے ہیں، الحمدللہ علی کل حال، یعنی ہر حال میں اللہ کا شکر ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنا ایمان کا ایک اہم حصہ ہے، اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنے کے چند خوبصورت طریقے جو حدیث مبارکہ میں مذکور ہے۔ الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ میں تیرا شکر گزار ہوں، خدایا تیرا کرم ہے، الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کے لیے حمد ہے۔ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، تمام نیکیاں اللہ کی نعمت ہے، نعمت سے پوری ہوتی ہے۔ اچھی خبر پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے، الحمدللہ فرحا بحمدہ، خوشی کے ساتھ اللہ کی حمد ہے، نعمت ملنے پر فوراً شکر کے کلمات ادا کریں، اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت، صحت، گھر، روزی، امن، ایمان کو دل میں یاد کریں اور ان پر خوش ہوں، دل میں یہ یقین رکھیں کہ ہر نعمت اللہ کی فضل سے ہے۔ اللہ کی نعمتوں کو اس کی مرضی کے مطابق استعمال کریں، صدقہ، بھلائی اور دوسروں کی مدد کرنا شکر ادا کرنے کا عملی طریقہ ہے۔ ہمیشہ مثبت سوچ رکھیں، منفی سوچ سے بچیں، ہر چیز میں اللہ کا خیر تلاش کریں، کوئی ضرورت ہو اللہ کے حضور سجدہ کر کے شکر بجا لائیں۔ اللہ تعالی فرماتا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کسی جان کو اس کی وسعت، طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا۔ یہ کامل یقین رکھنا چاہیے ہر مسلمان کو۔ جب ایک انسان بیماری کے عالم میں نماز نہیں چھوڑتا، ذکر سے غافل نہیں ہوتا اور دعاؤں میں مصروف رہتا ہے تو اللہ اسے بے حساب اجر سے نوازتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں آیا ہے کہ اگر بندہ بیماری کے سبب اپنے معمول کے وظائف اور نفلی عبادات ادا نہیں کر پاتا تو اللہ تعالی اسے بستر علالت پر لیٹے لیٹے بھی وہی ثواب عطا فرماتے ہیں جو وہ صحت کی حالت میں کیا کرتا تھا۔ یہ ہمارے رب کا کتنا بڑا کرم اور انعام ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بیماری مومن کی ترقی کا سبب بنتی ہے، نہ کہ رکاوٹ کا۔ ناظرین کرام، ہمیں اس وقت خاص طور پر اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کو امانت کے طور پر دیا ہے، اور اس امانت کی حفاظت کے لیے جہاں ہمیں علاج کروانا ضروری ہے، وہاں ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا کی بہترین دوا بھی تب تک اثر نہیں کرے گی جب تک اللہ کا امر نہ ہو، حکم نہ ہو۔ ناظرین کرام، قرآن مجید کے کہانیاں یعنی انبیاء علیہم السلام کے اسوہ حسنہ کو بھی دیکھنا چاہیے۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری نے طویل عرصے تک گھیر لیا تو انہوں نے کسی انسان سے مدد نہیں مانگی، بلکہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، بے شک مجھے تکلیف پہنچ گئی ہے اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یہ دعا انتہائی عظیم ہے، کیونکہ حضرت ایوب علیہ السلام نے صرف اپنی تکلیف کا ذکر کیا اور باقی اللہ کی رحمت پر چھوڑ دیا۔ اس دعا میں نہ کوئی شکوہ ہے، نہ جلد بازی کی فرمائش، بلکہ صرف اپنے حال کا بیان اور رب کی رحمت کی امید ہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ نے انہیں صحت کاملہ عطا فرمائی، ان کے جسم کو دوبارہ شفا سے بھر دیا اور ان کے اہل و عیال اور مال و دولت کو دوگنا واپس لوٹا دیا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ بیماری کی آخری حد پر بھی صرف رب تعالی کی رحمت پر نظر رکھنی چاہیے۔ اگر ایوب علیہ السلام جیسی عظیم ہستی اس آزمائش سے گزرے تو ہمارا بیمار ہونا بھی اس دنیا کے امتحان کا ایک حصہ ہے۔ ناظرین کرام،
ہماری نسلیں آج اس یقین سے دور ہوتی جا رہی ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پیسے سے علاج خریدا جا سکتا ہے، لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ شفا خریدنا ممکن نہیں۔ شفا آسمان سے اترتی ہے، دعا کے ذریعے، صدقے کے ذریعے اور استغفار کے ذریعے۔ ہمیں اپنی عادات کو بدلنا ہوگا۔ جب بھی جسم میں درد اٹھے یا بیماری محسوس ہو، ہمارا پہلا قدم ڈاکٹر کی طرف نہیں بلکہ جائے نماز کی طرف ہونا چاہیے۔ ہمارا پہلا رد عمل دوا کی بوتل کی طرف نہیں بلکہ 2 رکعت نماز اور اللہ کے کلام کی طرف ہونا چاہیے۔ یہ ایک ایمان کی تربیت ہے۔ یہ تو تھی بڑی بیماریوں کی بات، لیکن بعض اوقات ہمیں چھوٹی چھوٹی بیماریاں جیسے دائمی درد سر، بے چینی یا بے خوابی بھی گھیر لیتی ہیں۔ ان تکالیف کا تعلق بھی کہیں نہ کہیں ہمارے روحانی مسائل سے ہوتا ہے۔ جب انسان کا دل اللہ کے ذکر سے دور ہو جاتا ہے تو اس کے جسم میں سکون نہیں رہتا۔ نماز میں سستی، ذکر میں غفلت اور قرآن کریم سے دوری ہمارے دلوں کو بیمار کر دیتی ہے، اور دل کی بیماری بالآخر جسم کو بھی بیمار کر دیتی ہے۔ ناظرین کرام، اس لیے شفا کا عمل ایک مکمل علاج ہے جو جسم اور روح دونوں کو پاکیزہ بناتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہمیشہ سکھایا کہ ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کرنا اور اس کے اسماء الحسنی کو وسیلہ بنانا شفا کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بیمار کو دیکھتے تھے تو اس کے لیے مخصوص دعائیں کرتے تھے، لیکن ناظرین کرام، ہماری بیماریوں کا ایک اور بڑا سبب ہے جس پر ہم غور نہیں کرتے، اور وہ ہے ہماری بدعمالیاں اور گناہ۔ ہم دن رات غفلت میں ڈوبے رہتے ہیں، نمازوں میں سستی کرتے ہیں، حقوق العباد پامال کرتے ہیں، اپنے خالق کے احکامات سے روگردانی کرتے ہیں۔ جب بندہ اللہ تعالی کی نافرمانی کے دلدل میں پھنس جاتا ہے تو اللہ تعالی اسے یاد دلانے کے لیے دنیا میں ہی مختلف انداز سے پکڑ فرماتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ مشہور قول کہ کوئی مصیبت نازل نہیں ہوتی مگر گناہ کی وجہ سے، اور کوئی مصیبت ٹلتی نہیں مگر توبہ کی وجہ سے، یہ بات ہماری بیماریوں کے معاملے میں حرف آخر ہے۔ لہذا آج ہمارے اس عمل کا سب سے پہلا اور اہم قدم یہ ہوگا کہ ہم اپنے گناہوں سے سچی توبہ کریں گے، اپنے رب تعالی کی طرف رجوع کریں، اور توبہ کا بہترین عمل استغفار ہے۔ استغفار صرف گناہوں کو نہیں مٹاتا بلکہ بیماریوں، غموں، رزق کی تنگیوں اور ہر طرح کی پریشانیوں کو بھی ختم کرنے کا ذریعہ ہے۔ اگر ہم شفا چاہتے ہیں تو ہمیں استغفار کو اپنا معمول بنانا ہوگا۔ اب ہم آتے ہیں اس روحانی طاقت کی طرف جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، اور وہ ہے قرآن مجید۔ قرآن مجید ہدایت، نور اور رحمت ہونے کے ساتھ ساتھ ایک مکمل شفا بھی ہے۔ اللہ تعالی نے اس بات کی گواہی خود دی کہ ہم قرآن میں وہ چیز نازل فرماتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ اس کی ہر آیت میں ایسی غیر معمولی تاثیر ہے جو دنیا کی بڑی سے بڑی دوا بھی نہیں ہو سکتی۔ اور آج کا ہمارا وظیفہ قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت ام الکتاب یعنی سورت الفاتحہ سے متعلق ہے۔ یہ وہ سورت ہے جو ہر نماز میں بار بار پڑھی جاتی ہے۔ یہ وہ سورت ہے جس میں اللہ کی حمد، اس کی وحدانیت، دعا اور بندگی سب کچھ شامل ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
من قرأ فاتحۃ الکتاب اعطی من الاجر کانما قرأ ثلث القرآن، یعنی سورۃ الفاتحہ پڑھنے والے کو ثواب ایسا ملتا ہے جیسے اس نے قرآن کا 2/3 پڑھ لیا۔ قبر میں سب سے پہلا سوال، بعض علماء نے لکھا ہے کہ قبر میں جب منکر نکیر سوال کریں گے تو سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ پڑھنے کی توفیق دی جائے گی، کیونکہ یہ ایمان، توحید اور آخرت کی دعا کا خلاصہ ہے۔ اس کی فضیلت کے لیے یہ بات ہی کافی ہے کہ ایک صحیح حدیث کے مطابق ایک صحابی نے صرف سورۃ الفاتحہ پڑھ کر بچھو کے ڈسے ہوئے ایک سردار کو دم کیا اور اللہ نے اسے فوری شفا دے دی۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کو دم کے طور پر استعمال کرنے کی تصدیق فرمائی۔ سورۃ الفاتحہ کے متعلق یہ بات بھی ثابت شدہ ہے کہ اس میں موت کے علاوہ ہر بیماری سے شفا ہے، اور اس عظیم الشان وظیفے کے لیے جو وقت چنا گیا وہ سب سے زیادہ بابرکت وقت ہے، تہجد کا وقت۔ یہ وہ سنہری وقت ہے جب اللہ رب العزت آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور اپنے بندوں کو پکارتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا، کوئی دعا کرنے والا، کیا کوئی ایسا ہے جو کسی بیماری میں مبتلا ہو اور شفا مانگ رہا ہو۔ تہجد کی نماز صرف ایک نفل نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی سے قرب کا سب سے مضبوط ذریعہ ہے، اور اس وقت کی گئی دعا کو رد نہیں کیا جاتا۔ تہجد کا وہ سکون اور خاموشی، وہ خلوت اور عاجزی انسان کو براہ راست اللہ کی رحمتوں سے جوڑ دیتی ہے، اور بیماری کے لیے کی گئی دعا تیر کی طرح سیدھی نشانے پر جا لگتی ہے۔ تہجد کے وقت کی فضیلت کا ذکر قرآن اور احادیث مبارکہ میں بار بار آیا ہے کہ اس وقت کی آہوزاری انسان کو جہنم سے بھی نجات دلانے کا سبب بنتی ہے۔ اب آئیے ناظرین، ہم اس مکمل عمل کے طریقہ کار کو پوری تفصیل اور روحانی گہرائی کے ساتھ سمجھتے ہیں، جس میں ہر قدم اللہ کی طرف رجوع کا ایک مظہر ہے۔ ناظرین کرام، آپ نے یہ عمل تہجد کے وقت خلوت میں پورے دھیان اور توجہ کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ سب سے پہلے تہجد کے نوافل خشوع خضوع کے ساتھ ادا کریں، دنیا اور دنیا کے خیالات سے مکمل طور پر منقطع ہو کر صرف اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائیں، اور نوافل کے بعد جائے نماز پر بیٹھے رہیں۔ یہ عمل صرف ایک دن کا نہیں بلکہ شفا کے حصول تک یا کم از کم 21 دن تک بلا ناغہ جاری رکھنا ہے۔ درود پاک سے آغاز کریں، یعنی 7 دفعہ پڑھیں، پورے یقین، محبت اور ادب کے ساتھ 7 مرتبہ درود پڑھیں۔ بہتر ہے درود ابراہیمی۔ درود پاک آپ کے اس عمل کو قبولیت کا لباس پہناتا ہے۔ اس کے بعد پورے دھیان اور توجہ کے ساتھ اللہ رب العزت کے صفاتی نام یا شافی یا شافی یا شافی ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ ورد کریں، پھر گناہوں سے توبہ اور استغفار، استغفر اللہ کی ایک تسبیح یعنی 100 بار سچے دل سے نادم اور شرمندہ ہو کر پڑھیں۔ اس کے بعد اصل عمل پورے دھیان، توجہ اور خشوع خضوع کے ساتھ سورۃ الفاتحہ کو 7 مرتبہ پڑھیں۔ ہر بار جب الحمدللہ رب العالمین پڑھیں تو تصور کریں کہ آپ اللہ کی حمد کر رہے ہیں۔ جب ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھیں تو یقین کریں کہ آپ صرف اللہ سے مدد اور شفا مانگ رہے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم پڑھیں تو دعا کریں، یا اللہ مجھے صحت اور عافیت کے راستے پر چلا۔ 7 مرتبہ پڑھنے کی تاکید اس لیے ہے کہ یہ دم اور شفا کے لیے مستند تعداد ہے۔
آخر میں دوبارہ وہی درود پاک جو شروع میں پڑھا تھا یعنی درود ابراہیمی 7 مرتبہ پڑھیں تاکہ عمل ہر کمی سے پاک ہو کر اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ حاصل کرے۔ ناظرین کرام، یہ عمل مکمل کرنے کے بعد اب وہ مبارک وقت ہے جب آپ انتہائی عاجزی، انکساری اور گر گراہٹ کے ساتھ اللہ رب العزت سے دعا مانگیں، نہایت عاجزی کے ساتھ ہاتھ اٹھائیں، اپنی بیماری کا ذکر کریں اور مکمل یقین کے ساتھ شفا کی بھیک مانگیں۔ کہہ سکتے ہیں، یا اللہ، میں نے تیرے کلام کو وسیلہ بنایا ہے، مجھے میرے نبی کے صدقے شفا عطا فرما۔ دعا کے بعد دونوں ہاتھوں پر 3 بار پھونک ماریں اور پھر ان ہاتھوں کو اپنے پورے جسم پر پھیر لیں۔ اگر گھر میں کوئی اور مریض ہے تو اس پر بھی دم کریں۔ عمل مکمل کرنے کے بعد کسی صاف پانی کے گلاس پر 3 بار دم کریں اور وہ پانی مریض کو پلائیں۔ مریض کے سر پر یا متاثرہ حصے پر بھی دم کر سکتے ہیں۔ اللہ کے کلام کی برکت سے یہ پانی اور دم دونوں شفا کا ذریعہ بنیں گے انشاءاللہ۔ اس عمل کی تلقین ہر اس شخص کو کریں جو بیمار، پریشان یا مالی تنگی کا شکار ہے۔ یہ عمل کامل یقین اور تسلسل کا مطالبہ کرتا ہے۔ آپ نے یقین کے ساتھ کرنا ہے کہ شفا ضرور ملے گی۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، وہ بہت بڑی سے بڑی بیماری کو بھی 1 سیکنڈ میں ختم کر سکتا ہے۔ اب آخر میں اس بات کا پختہ عہد کیجئے کہ آپ اس عمل کو اپنے روز مرہ کا حصہ بنائیں گے، کیونکہ اللہ کے ذکر اور اس کے کلام میں وہ طاقت ہے جو ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں سرخ روح کر سکتی ہے۔ ناظرین کرام، اگر یہ پیغام آپ کو پسند آیا ہو تو میری حوصلہ افزائی فرمائیے۔ حوصلہ افزائی کے لیے میرے لیے دعائے خیر کریں، ساری امت کے لیے دعائے خیر کریں۔ جتنے بھی مسلمان مرحومین ہیں ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں، اور بالخصوص جن کے والد یا والدہ اس دار فانی سے دار بقا کی طرف چلے گئے ہیں ان کے لیے دعا کریں، اور میری ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا واحسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔